بہت فرق ہے رپورٹنگ میں. ابھی یہ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں یہ دونوں اطراف کے میڈیا کر رہے ہیں. سودے کھڑکانے گئے تھے وہاں پہ کہ ہم سودے وودے کر کے آ جائیں گے. یہ بات ہوئی کہ اگر جنگ ہوئے گی تو تجارتی خزانہ مزید بڑھے گا. یو ایس اور چائنا میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی. چین جو ہے وہ ایران کو اسلحہ نہ دینے پر بھی راضی ہو گیا ہے. اٹس ویری پریڈکٹیبل کہ ان دونوں کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو. ٹرمپ کو وہاں سے پتلی گلی دکھا دی کہ ادھر سے نکل. مڈل ایسٹ میں کیا اس وقت کوئی نیوز ہیں اس کے بارے میں؟ ایران نے کہا کہ یو اے ای نے براہ راست ہم پہ حملے کیے ہیں. السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یو ایس اور چائنا میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اب کہ یو ایس تو ایک ہے رولنگ سپر پاور، لیکن چائنا از این ایمرجنگ سپر پاور. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ شی نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے چائنا میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے یہ طے کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح آپس میں کسی جنگ کو اوائڈ کر سکیں. مسائل ان دونوں میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ میں جائیں اور 15th سینچری تک جائیں اور آج تک دیکھیں تو جتنی بھی ایمرجنگ سپر پاورز تھیں ان کی رولنگ سپر پاور سے جنگ ہوئی ہے. اونلی 2 یا 3 ایسے انسٹنسز ہیں جس میں ایسا نہیں ہوا، لیکن اٹس ویری پریڈکٹیبل کہ ان دونوں کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو. تو انہوں نے کہا میں آپ کو 3 سال کا ایک فریم ورک دوں گا اور وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو، کیونکہ اس میں دنیا کی بڑی تباہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو چائنیز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ چائنا یو ایس ریلیشن شپ کو ڈرائیو کریں گے. اس میٹنگ میں ان کی ایکسپیکٹیشنز رہیں، جبکہ یو ایس کے جو لوگ ہیں، جو امریکنز ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کوئی ڈیلیں ویلیں کھڑکائیں گے اور کسی طرح ایران کو کسی کارنر میں لگا کر آ جائیں گے. تو اسی وجہ سے اسی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں گے جو بیانی جاری ہوئے ہیں جو کہ یو ایس کے میڈیا میں آئے ہیں، جو چائنیز میڈیا میں آئے ہیں، وہ مختلف ہیں. اگر امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو 200 بوئنگ طیاروں کی ڈیل کر لی ہے اور ہم نے سویابین کے سودے کر لیے ہیں، اور ان کے ساتھ چونکہ دوسری کمپنیز کے سی ای اوز تھے، اور بھی کچھ ایسی باتیں ابھی نہیں کی گئیں لیکن کی جائیں گی. اس کے برعکس جب اس چیز کو چائنا رپورٹ کرے گا تو وہی کہے گا کہ ہاں ہماری بڑی اچھی اکنامک ٹرمز پہ بات چیت ہوئی، وچ از بی اے ون ون سچویشن فار بوتھ. اس میں کوئی بڑھا چڑھا کے کوئی بات نہیں کی جائے گی، بیکاز دیٹس ناٹ واٹ پیپل آف چائنا وانٹ ٹو ہیئر. اسی طرح اگر امریکہ میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں امریکہ میں یہ بیان دیں گے کہ بھئی ہم نے چائنا کو اس بات پہ منا لیا ہے کہ وہ اگر یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلانے کی کوشش کرے تو چائنا اس کو ویٹو نہیں کرے گا، یا چائنا جو ہے وہ ایران کو ہتھیار نہیں بیچے گا. اس کے برعکس اگر اس کو رپورٹ کو ہم چائنا کی میڈیم میں ڈھونڈیں گے، چائنا نیوز ایجنسیز میں ڈھونڈیں گے، تو وہ کہیں گے ہاں جہاں بہت سی باتیں ہوئی، ہمارے انٹرنیشنل ایشوز پہ بات ہوئی، ہمارے ریجنل ایشوز پہ بات ہوئی، ہاں وہاں پر ہمارا مڈل ایسٹ کا بھی ذکر ہوا اس کے اندر. تو بہت فرق ہے رپورٹنگ میں، بیکاز کہ ان کی جو قوموں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ مختلف ہیں. وہ آگے کا سوچ رہے ہیں، بیکمنگ سپر پاور، ریپلیسنگ دا یو ایس. اس وقت میرے ساتھ شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں اور میں چاہوں گا وہ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں. السلام علیکم شیخ صاحب. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں جناب؟ تو بتائیے جناب، یہ ان کی کچھ امیدیں وابستہ تھیں ان سے، اور یہ کچھ امیدیں اپنے سودے کھڑکانے گئے تھے وہاں پہ کہ ہم سودے وودے کر کے آ جائیں گے. دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ ایران پہ بات ہوگی، تائیوان پہ بات ہوگی، کہ صرف تجارت پہ ہی بات ہوگی. بظاہر جو ہے نا یہ تجارت پہ لگ رہا ہے بظاہر. ابھی یہ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں یہ دونوں اطراف کے میڈیا کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو امریکن میڈیا. یہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا وہاں پہ صدر ٹرمپ کی باڈی لینگویج اور ان کی جو گفتگو وہ پہلے کی طرح کی نہیں تھی. متبرانہ گفتگو کی انہوں نے اور دب کے گفتگو کی. یہ نوٹ کیا آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان کا چائنی عوام کا کہ جی ہم جو ہے وہ ہماری ہیجمنی رہے گی، اور دوسری طرف امریکی عوام
آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی سودے وودے کھڑکا کے آئیں گے. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے, انہوں نے کوئی ابھی تک یہ بیان کوئی سرکاری طور پہ نہیں آئے. فاکس نیوز کو دیا, فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا, ادھر سے کچھ نہیں ابھی ہوا, ابھی تو معاہدے بھی نہیں ہوئے. ابھی ٹیمیں وہاں ان کی وہ سی او یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 دن کے بعد یہ سارے معاملات کھل کے آئیں گے. ابھی فی الحال یہ اخباری یہ میڈیا کی چیپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنا چین نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران کو جوہریت اسے کی طرف نہیں آنا چاہیے, اور ہم بے چین ہیں, اسلحہ کرے ہمارے ساتھ معاہدہ کرے فوری طور پہ ایران. اور چین جو ہے وہ ایران کو اسلحہ نہ دینے پر بھی راضی ہو گیا ہے, یہ ان کے مطابق ہے. یہ سارا امریکن رپورٹنگ. ادھر سے ابھی کوئی ادھر سے جو بات آئی ہے نا جن کے چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اس جنگ کا کوئی جواز نہیں, یہ بلا وجہ جاری ہے, اس کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. ادھر سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, ادھر سے نہیں آ رہا, ادھر سے بے تابی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ اس میں تو یہ 15ویں صدی میں پہلے ہوا تھا ایک دفعہ. پرتگال جو تھی وہ سپر پاور تھی اور ایمرجنگ پاور تھی وہاں پہ اسپین. ان میں جنگ نہیں ہوئی, اس کے بعد لگاتار جنگیں ہوتی رہی سپر پاورز میں اور ایمرجنگ پاورز میں. پھر نئے اتحاد بھی بنے, 2 عالمی جنگیں بھی ہوئیں, تباہی بھی آئی, قتل غارت گری بھی ہوئی, لاتعداد لوگ انسان مارے گئے. اب یہ دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم جنگ نہ کریں. جی ہاں, امریکہ جو سپر پاور کہتا ہے اور چائنا ایمرجنگ پاور ہے. کوئی بھی سپر پاور جو ہوتی ہے وہ پہلے ایمرجنگ پاور ہی ہوتی ہے. سپر پاور کو کسی نہ کسی طرح سے اوپر سے ہٹا کے پھر وہ سپر پاور بن جاتے ہیں. یہ چائنا کی کوشش ہوگی اور ہونی چاہیے, وہ اسی کو ان کو یہی نظر آ رہا ہے, ان کو یہی نظر آ رہا ہے. اب ان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ڈومین میں پنگے نہیں لیں گے. جی ہاں, وہ یعنی کہ جو کیا کہ اس کو ریڈ لائن ایریاز جس کو کہہ لیں, ہاں یہ کہہ رہے ہیں ان کو ریڈ لائن ایریاز نہیں بلکہ ریڈ لائن سے کراس ہی کریں گے. ایک دوسرے کی ڈومین میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے تو لڑائی سے بچتے رہیں گے. لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں, 3 سال کا انہوں نے کہا, 3 سال کی ونڈو ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹرمپ صاحب رہیں نہ رہیں, ٹرمپ جو بھی ہو, ظاہر ہے اگلا ٹینیور تو ان کا نہیں ہے, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسٹے. چائنا کو, چائنا کو, ہاں. دوسری بات یہ ہے چائنا کو تو ظاہر ہے آ رہا ہے نظر, ان کی جو سسٹم ہے بہت مضبوط ہے. نہیں, چائنا کو ٹرمپ صاحب اگلے 3 سال میں بھی نظر آ رہے ہیں جیسے بھی, پتہ نہیں نظر نہیں آ رہے. اگر وہ یہ انسانوں کے درمیان 2 شخصیتوں کے درمیان معاہدہ نہیں ہوگا, یہ مملکتوں کے درمیان 2 ممالک کے درمیان ہوگا. ٹرمپ رہے نہ رہے معاہدہ تو رہے گا, یہ ان کو کیا نظر آنا. اچھا یہ بات ہوئی کہ اگر جنگ ہوئے گی تو تجارتی خزانہ مزید بڑھے گا. بالکل ہے. اور اگر یہ ایران جنگ نہ بند کی, جس طرح ایران ڈٹا ہوا ہے, وہ انہوں نے کہا نا عباس راکھی صاحب نئی دہلی میں وہ جو برکس کی میٹنگ میں, انہوں نے کہا کہ ہمیں فی الحال جو ہے اس پہ ان کو سوال کیا گیا یورینیم کے مسئلے پہ اور وہ جو انرچ یورینیم کے معاملے پہ. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فی الحال معاملہ بند گلی میں ہے, اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. انہوں نے اوائڈ کیا, اس کو جواب ہی نہیں دیا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. فی الحال جو ہے نا یہ چل رہا ہے, دیکھیں گے. اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز باہر آئی. ٹھیک ہے, یہ بڑا مدبرانہ انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی. اور دوسری طرف ایران کیا کہہ رہے ہیں, ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران پہ زیادہ صبر نہیں کر سکتے. ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ تمہاری گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے ہیں, ہم ہر طرح سے تیار ہیں. جی. اب چین اور ایران کے درمیان کیا چیز طے پاتی ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے, کس طرح سے. میرا خیال میں چائنا نے ٹرمپ کو وہاں سے پتلی گلی دکھا دی کہ ادھر سے نکل جاؤ, میرے خیال. یہ چیزیں تو وقت بتائے گا کیونکہ یہ باہر نہیں آئیں گی. ہاں جی, میرے خیال میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر نہیں تو ٹرمپ دھنستا ہی چلا جائے گا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا, ان کی وننگ سچویشن ہوتی یا ان کے لیے فیوریبل باتیں ہوئی ہوتی وہاں پہ, تو وہ ابھی تک وہ کیا بیٹھے ہوتے ٹرمپ صاحب نے, تو وہ خاموش رہ گئے اس بارے میں کچھ ذکر نہیں. وہ راستہ لے کے نکلا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ایران کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اور تائیوان پہ بھی بات ہوئی ہے.
رائٹ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا سخت اس پہ موقع لیا ہے کہ اس میں سے تم نے کوئی پنگا نہیں لینا. جی ہاں جی ہاں یہ ہمارا ہے, تائیوان بھی ہمارا ہے, آپ نے تائیوان بھی ہماری ہے, بالکل. اور یہ آپ نے ہرمز سب سے زیادہ جو تیل ہے چین لیتا ہے ایران سے وہاں سے. اب ٹرمپ صاحب کو اگر ٹرمپ یہ کہیں کہ امریکہ سے تیل لو چین کے لیے تو اچھا بائی دا وے کیا ممکن ہوگا؟ یہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہم سے لیا کرے گا تیل. کس نے کہا؟ چائنا نے, تاکہ یہ ریسٹرکشن نہ آئے دوبارہ. تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ 2-3 دن شاید 2-3 دن لگیں گے ابھی. جی ہاں کیا معاہدے طے پاتے ہیں, کیا صورتحال نکلتی ہے, کیا نیا ایک رنگ آئے گا. ابھی فی الحال تو یہ چھ مگوئیاں ہیں میڈیا کی, جی ہاں جی ہاں اور لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن کے اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا وہ بھی آن ہولڈ ہی ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن پیش ہوا ہے امریکہ کی طرف سے, بحرین کی طرف سے, تو اس کا کیا ہے, دیٹ از آن ہولڈ, پرپز آن ہولڈ ہے, کیا ہے جو بھی ہے, تاکہ یہ دورہ مکمل ہو جائے. تو وہ ایک پتہ ہے جو امریکہ کے پاس ہے, اگر وہ اس کے وہ فوری طور پہ وہاں پہ وہ نہیں کر سکتے. اس پہ نظر ثانی بھی ہوگی, نظر ثانی کے دوران بھی کوئی ویٹو کر سکتا ہے. اچھا یہ امریکہ کے پاس نہیں, وہ نہیں ہے, وہ ٹرمپ کا کارڈ نہیں ہے اس کے پاس کوئی کہ یہ کر دے گا. اس پہ ایک دم نہیں ہو سکتا. اس کو یہ کہیں گے کہ بھی ہارمونز کو خالی کر دو, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ تم نے مائنز لگائی ہیں مزید مائنز نہیں لگانی, پرانی ہم ہٹا دیں گے یا آپ ہٹا لو. وقت درکار ہے نا اس کے لیے وقت درکار ہے. 1 مہینے کا ٹائم شاید وہ اس میں دیتے ہیں, 1 مہینے کا. اور اگر ایران نہ مانے تو پھر دوبارہ نظر ثانی کے لیے اسی سلامتی کونسل میں ہی ہوگی نظر ثانی. تب بھی اس نظر ثانی کے دوران بھی کوئی ویٹو کر سکتا ہے اس کا لانگ پروسیس. ٹھیک ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن ہو سکتا ہے اس کی نوبت نہ آئے, چائنا نے بال نکال لیا ہو. اور یہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ چائنا اور اس کی ایران کی سیٹی مل ہوئی ہے, چائنا ڈیلے کر رہا ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ جائے, کہیں دامن جائے, کہیں آ جائے, خالی آ جائے. ٹھیک ہے, تو گیا تو وہ خالی آتی ہے, وہ فاتح کے طور پہ تو گیا نہیں. جی جی جی, وہ جا کے ڈنگے مارے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ کر دیا, فلاں کر دیا, کچھ نہیں بولا وہاں پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی باڈی لینگویج بھی بڑی مدھم تھی. جی ہاں جی ہاں. تو یہ سارا کچھ میرا خیال ان کے مطابق ہی ہو گیا. بالکل. ایران بھی نہیں چاہے گا آپ نے ہرمز جو ہے وہ بند رکھے, اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک. کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ میرا خیال ہے. تو یہ تو جناب ذکر ہو گیا یو ایس اور چائنا کی ملاقات کا. اب یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ میں کیا اس وقت کوئی نیوز ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ براہ راست جو ہے اس میں انوالو ہے, اپنا ہرمز کے حوالے سے بھی, ایران کے حوالے سے بھی, امریکہ کے جو اڈے ہیں اس کے حوالے سے بھی براہ راست ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اور کہ کیا اب چین جو ہے اس ملاقات کے بعد زیادہ دیر تک ایران کی ڈھال رہے گا کہ نہیں رہے گا. سعودی عرب نے تو وافد جو ایران نے کی ہے سعودی عرب کو, ٹھیک ہے. نہیں, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یو اے ای کی جو پارٹنرشپ ہے نا اسرائیل کے ساتھ, یہ تو کھل کے جو ابراہم ایکارڈ ہے, میں بتا رہا ہوں نا شجیق, بات یہ ہے وہ تو کھل کے آ گیا نا سامنے. نیتنیاہو نے خفیہ دورہ اپنی ٹیم کے ساتھ دورہ کیا یو اے ای کا. ٹھیک ہے, وہ جو کہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. نہیں, وہ تو وہ ڈینائی کریں جو مرضی کریں, لیکن ایسا ہوا ہے. ایسا ہوا. یہ میں نے پہلے کہا سیٹلائٹ کا دور ہے, ہر چیز کوئی چیز خفیہ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں, کیا کر کے آئے ہیں, کیا نہیں کر کے آئے. اس کے بعد یہ یو اے کا بیان بازی اس نے کی ہے, جی وہ بھی بڑی جو ہے اہمیت کی حامل ہے. وہ کیا کر کے آیا وہاں پہ. اور ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل جو ہے یو اے ای کا دفاع نہیں کر سکتا. اچھا, یو اے ای نے, ایران نے کہا کہ یو اے ای نے براہ راست ہم پہ حملے کیے ہیں. یہ ایران نے اب کھل کے آ گیا. یہ کہنا نہیں چاہتے تھے. یہ عباس اراغچی صاحب نے برکس کی میٹنگ میں کہا. اچھا, جہاں پہ یو اے کے جو وزیر خارجہ نے بیان وہاں تقریر کی نا, اس کے بعد انہوں نے کہا میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہاں پہ نیتنیاہو گیا یو اے میں. یو اے جو ہے یہ براہ راست ہم پہ حملے اس نے کیے ہیں, یہ ذمہ دار ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. ہم نے یہ باقی انہوں نے کچھ نہیں کیا, امریکی اڈوں پہ ہی کیا نا حملہ. بالکل, جو جہاں سے جو ہو رہی تھی, یہ برج خلیفے ان کے 1 سیکنڈ میں گرا دیں گے. اس کے قریب نشانہ پہنچ گیا تھا, لیکن بٹ دیٹ واز ناٹ دا پرپز. جو اگر ہوٹلز کو ہٹ کیا تھا ایران نے, وہاں وہ امریکی فوجی تھے نا. ایگزیکٹلی, وہ یا تو ہیڈ کوارٹر تھے یا وہاں رہ رہے تھے. نہیں, وہ وہاں دیکھیں سارے جو وہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر تھا نا, وہاں پہ جو امریکی اڈے تھے سینٹ کوم کے, تو وہاں پہ
یہ بھاگ کے یہ حفاظت کرنے گئے تھے یو اے کے عوام کی, جی ہاں امریکی فوجی, اور عوام کے پیچھے چھپ کے جان بچائی انہوں نے. یہ کیا انہوں نے حفاظت کرنی ہاں ہوئی, ایسے ہی وہ ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, جی جی چھپے ہوئے تھے, بلکہ چھپے اس طرح کہتے ہیں وہاں سے موو کر کے ہوں گے موو تو کر کے وہ بھی ہوٹل میں ٹارگیٹ چھپے ہو ہوئے گیا. تھے. اور ایران نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, اچھا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے ٹارگیٹ کیا. یہ یو اے کا کریکٹر جو ہے نا وہ ملا MBZ سے, جی جی محمد بن زید جو ہے ان کا, ان سے ملاقات ہوئی نیتنیاہو کی, پوری ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے تھے. جی ہاں ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہے. کیا تسلیاں دے کے آئے ہوں گے, کیا کیا ہوگا, جو بھی ہے بیبی وہ کیا وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہانڈی نہیں پکے گی, ہاں ہاں اسرائیل کی یہ ہانڈی یو اے کے ساتھ نہیں پکے گی ابراہیم اکاڑ. یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا اس کا گریٹر اسرائیل کا, وہ ور گیا ہے. وہ دیکھیں نا وہ وہ نہیں ہو اصل سکتا. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب یہ ابراہیم اکارڈ رول آؤٹ کریں گے تو سب آن بورڈ ہو جائیں گے GCC کے ممالک, ہاں تو آپس میں ہی وہ درار پڑ گئی ہے اور ڈویژن آ گئی ہے رائٹ. اور اس میں کنٹرولنگ جو تھا سعودی عربیہ تھا, وہ پہلے آ رہا تھا اور آخر کار اس سعودی نے عرب کے مائنڈ میک اپ کر لے کے نہیں آنا سعودی اس کے عرب کے اندر تو یو اے کے ساتھ اختلافات ہیں تھے, لیکن اسٹل دے ور یونائٹیڈ نا. وہ یونائٹیڈ اندر سے یونائٹیڈ نہیں تھے, وہ ایک پریشر تھا امریکہ کا, یہودیوں کا اچھا ایک پریشر تھا. ٹھیک ہے. پریشر کے اب پریشر ہٹ گیا ہے تو ٹوٹ گئے. تو ٹوٹیں گے, مزید ٹوٹیں گے, یہ مزید ٹوٹیں گے. جی ہاں. تو بہرحال تو وہ جو آئیڈیا تھا کہ سب لوگ سائن اپ کر لیں گے اور ایران ول بی دا وہ اونلی ایک آئیڈیا تھا نا وقت. ایول. اگر یہ جنگ دیکھیں شاہ جی بات سیدھی اگر ایران پہ امریکہ حملہ نہ کرتا تو یہ سائن انہوں نے کر دینے, یا پاکستان کے بارے میں ہی چل رہا تھا. نہیں وہ تو آبجیکٹو وہی تو ٹارگیٹ تھا ایران. جب سائن اپ کر لیتے سارے تو پھر دا اونلی ٹارگیٹ واز ایران, اسی کو نیگیٹو سمجھتے. پتہ نہیں جنگ ہوتی نہ ہوتی, لیکن بہرحال ہاں ایران کو انہوں نے گھیرا ڈال لینا تھا, ہاں. لیکن وہ نہیں ہو سکا. اچھا بہرحال تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا اس کی سکسیس اسی میں تھی کہ سارے سائن اپ کر لیتے اس کے اندر, تو کہ جو درمیان میں رہ گیا اور پھر چیزیں بگڑتی چلی گئی ہیں, اور دس از ویئر وی اسٹینڈ. تو یہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہا. جو ٹرمپ صاحب کی آفس کی جو پیداوار تھی, ابراہیم اکارڈ یہیں سے ایشو ہوا تھا اور انہوں نے کافی محنت کی تھی کہ اس کو ہم کامیاب بنا لیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب اس جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی نیتنیاہو کی اور یو اے کی MBZ کے ساتھ, اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا, دیٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. اور آئی تھنک یہ لنکڈ تھا, دے ور ویٹنگ فار دس US چائنا میٹنگ. اب ان کی واپسی ہوتی ہے تو شاید چیزیں یہ اکٹھی ہو جائیں گی. پھر اور نہیں, یہ نہیں, اس کی میٹنگ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست. دیکھیے لابی کی انوالومنٹ تو ہے نا, لابی وہاں پہ اس کی چائنا کی یہاں پہ لابی نہیں ہے. یہ میٹنگ یہ جو ہے نا UAE, جی جی یہ فارغ ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہیں یہاں سے. اگین اس کی بھی کانٹرڈکشن ہے کہ ایسا ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. سب نظر آ رہا ہے. آئندہ جو آنے والا وقت ہے, آپ اس کو فرسی کریں کیا ہونے والا ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونا ہے. چاہیے اور یہ ہوئے گا, حالات بڑے بدل گئے. چلیے دیکھتے ہیں, وہ ایک کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے. تو ناظرین, آپ نے شیخ آفتاب ہنی صاحب کی رائے سنی, آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی مطلع فرمائیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.